اور یہ اختصاصات فاطمۃ الزہرا میں ہے کہ سیدہ کی موجودگی میں مولائے کائنات نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر اور علی کا گھر ایک ہی تھا. عطا عمر بن الخطاب منزل علی وفیہ طلحہ، اور زبیر بھی تھے اور رجال من المہاجرین، کچھ مہاجرین بھی تھے. فقال واللہ لأحرقن علیکم او لتخرجن علی البیعہ، اللہ کی قسم میں تم پر آگ ڈال دوں گا. احراق، لأحرقن علیکم، میں تم پر آگ ڈال دوں گا، تمہیں جلا دوں گا. او لتخرجن علی البیعہ، یا تم پھر سب کے سب نکل آؤ اور بیعت کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زبردستی بیعت لینے کا ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ساری امت ایک طرف ہو جائے، ان کے بغیر بیعت مکمل نہیں ہوگی، لہٰذا گھر کو جلانا بھی پڑے، خواہ ان پر بھی آگ برسانی پڑے. یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، تاریخ طبری کے حوالہ سے عرض کر رہا ہوں. فخرج الزبیر مسلطا بالسیف فأسر فسقط السیف من یدہ فوثبوا علیہ فاخذوہ. زبیر باہر نکلے اور سیف تلوار نکال لیے اور پاؤں پھسلا اور گر گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور لے گئے. پھر جو زبیر نے کیا وہ بعد کی باتیں ہیں. یہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام اور یہ کارنامہ انجام دیا، اور وہ اس لیے کہ وہ بیعت کریں. اگر وہ بیعت کی ہوتی انہوں نے، اب میں وہ بھی آؤں گا جو فرماتے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، انہوں نے یہ اتنے حوالے موجود ہیں کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی، کہا میں نہیں کروں گا، میں رسول کا بھائی ہوں، میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اب انہوں نے ایک اور روایت گھڑ لی کہ جب تک فاطمۃ الزہرا زندہ رہی اس وقت تک تو علی نے بیعت نہیں کی، اور پھر 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی. بھئی کیا نظریہ بدل گیا تھا؟ توہین علی کر رہے ہیں، گستاخی خلیفہ رسول ہو رہی ہے. یہ گستاخی صحابہ کے باب میں آتا نہیں ہے تو کس باب میں آتا ہے؟ علی تو صحابی تھے نا، کم از کم آپ کے، ہم تو کہتے ہیں صحابی تھے، اہل بیت تھے، اور بہت سی چیزیں جو کم از کم آپ مانتے ہیں، اہل بیت بھی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں. تو وہ کیا حالات کے ساتھ ساتھ حق و باطل کے درمیان تمیز کے معیار کو بھی وہ بدلتے رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا. یہ توہین ہے ان کی. بلازری ان کے ایک بہت بڑے مورخ اور علم رجال کے ماہر اور محقق گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب انصاب الاشراف کی جلد 1 صفحہ 586 پہ لکھا ہے، ان ابا بکر ارسل الی علی یرید البیعہ، کہ جناب ابو بکر نے مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرف کسی کو بھیجا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، یرید البیعہ، کہ میری بیعت کرو. فلم یبایع، مگر علی نے بیعت نہیں کی. یہ افسانہ بیعت کی اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کوئی قلی نہیں کھل سکتی ہے کہ ان کے اپنے مؤرخین، محققین، محدثین، مفسرین لکھ رہے ہیں کہ فلم یبایع، علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی. فجاء عمر ومعه فتیلہ، جناب عمر تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا. فتلقته فاطمہ علی الباب، دروازے پر ہی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہیں ملی. فقالت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، یا ابن الخطاب اتراک محرکا علی بابی، کیا تو میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے دروازے کو جلانے آیا ہے. قال نعم وذالک اقوی فیما جاء بہ ابوک، ہاں میں اسی لیے آیا ہوں
مقصد کیا تھا؟ بیعت لی جائے، ورنہ جناب فاطمہ الزہرا سے ان کا کیا جھگڑا تھا، کیا دشمنی تھی، سوائے اس کے کہ وہ رسول کی بیٹی تھیں اور رسول ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ حضرات ان کے احترام کو پامال کرتے ہوئے اس طرح سے گستاخی کرنے لگے کہ میں جلا دوں گا۔ کیا بی بی نے پوچھا کیا آپ ہمارے گھر کو جلانے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جو کچھ تیرا باپ لے کر آیا ہے یہ اس کی بنیاد پر بہت بڑا کام ہے۔ یعنی گستاخی رسول کا ایک اور پہلو ہے کہ وہاں پیغمبر کا اسم گرامی بھی ایسا لیا گیا کہ ذالک اقوا فیما جاء بہی ابو کے، جو تیرا باپ لے کر آیا ہے اس میں یہ بات بہت مضبوط ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ واضح ہے کہ مولا نے لم یبایع، بیعت نہیں کی، اور بیعت کے مطالبے میں زبردستی مولا کو وہاں سے لانے کے لیے لکڑیاں اور آگ کے شعلے اور انگارے لائے گئے تاکہ ڈرا دھمکا کر زبردستی بیعت لی جائے، اور اسی لیے پھر اسی پس منظر میں وہ حدیثیں بھی گھڑی گئیں کہ مولا نے ان کی بیعت کر لی اور کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کرتا ہوں، فاطمہ زندہ ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر یہ حق پر تھے تو پھر کیوں روکتی حق سے؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہاں موجود ہونا، اگر وہ آئے تھے بیعت لینے کے لیے تو کہہ دیتی کہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کیوں آپ ہمارے گھر کو جلانے آ رہے ہیں، میں علی کو بھیج دیتی ہوں، ان سے درخواست کرتی ہوں، وہ جائیں گے بیعت کر لیں گے، میرا دروازہ تو بچ جائے گا۔ اب جب یہ سارے دلائل آ گئے ہیں تو اب وہ دو باتیں یہاں شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں جو دشمنان اہل بیت اس بحث میں یہ کہتے ہیں کہ یا تو بیعت ہوئی اور فاطمہ الزہرا کے بعد میں، اور یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل سے ہی یہ واقعہ ہی غلط ہے، شروع سے ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی کتابوں کے حوالے دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری کتابیں غلط ہیں۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ علی نے بیعت کی، علی علیہ السلام نے بیعت کی، تو پھر یہ ساری کی ساری کتابیں آپ کی کہاں جائیں گی؟ یا دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ ان ساری کتابوں کا انکار کر دیں کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، یا جو کچھ ان میں ہے ان کی سند نہیں ہے، چونکہ یہ کہنا آج کل بڑا آسان ہے کہ یہ سند نہیں ہے اس کی، میں سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ ان کی شخصیات ہیں، محققین ہیں کہ جو بڑی بقول ان کے کہ ہماری کوئی بات ہمارے مؤلفین بغیر سند کے نہیں لکھتے۔ انہوں نے ہم پر الزام لگایا ہوا ہے کہ شیعہ بڑے فراخ دل ہیں، یہ سابق محترم نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ یہ بڑے فراخ دل ہیں، بغیر سند کے لکھ دیتے ہیں، جو بھی روایت انہیں ملتی ہے 5 6 7 واسطوں کے ساتھ امام سے ملا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام اور تہمت اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھ کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کا دگنا گناہ ہوتا ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں ان حضرات کو کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، رسول اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے شریعت مصطفیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس طرح کہتے ہیں۔ بھائی ہم نہیں، یہ کتابیں آپ کی موجود ہیں اور یہ کتابیں کہہ رہی ہیں، ہمارے ہاں فراخ دلی نہیں ہے سند کے لحاظ سے۔ ہمارے محققین علماء نے علم رجال میں سند پر اتنی بحثیں کی ہیں کہ آپ کے علماء اس کا عشر عشیر بھی انہوں نے بحث نہیں کی ہے۔ ہمارے علماء نے اتنی بحثیں کی ہیں علم رجال میں، ایک ایک بال کی کھال اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس راوی کا